کتاب الصید والذبائح کہ شکار اور ذبیحوں سے متعلق، یعنی کس جانور کا شکار کرنا جائز ہے اور کیسے شکار کرنا جائز ہے، اور اسی طرح کون سے جانور حلال ہے اور کون سے حرام ہے، اس تمام چیزوں کا ذکر اس میں ہوگا۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن عدی بن حاتم، عدی بن حاتم یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، صحابی رسول ہے۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ارسلت کلبک فاذکر اسم اللہ، جب آپ کتے کو چھوڑے تو اللہ کا نام لے لیں۔ فإن امسک علیک فادرکتہ حیا فاذبحہ، اگر وہ آپ کے پاس شکار پکڑ کر لے آئے زندہ، فاذبحہ تو آپ اس کو ذبح کریں۔ وإن ادرکتہ قد قتل ولم یأکل منہ فکلہ، اور اگر وہ شکار آپ کے پاس لے آئے اور اس نے اس کو مار دیا ہو لیکن اس میں کھایا نہ ہو کچھ بھی، تو آپ کھائیں اس میں سے۔ وإن اکل فلا تأکل، لیکن اگر اس نے شکار میں سے کچھ کھایا ہو تو پھر آپ وہ شکار نہ کھائیں۔ فإنما امسک علی نفسہ، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے آپ کے شکار پر۔ فإن وجدت مع کلبک کلبا غیرہ، پھر اگر آپ اپنے کتے کے ساتھ کسی دوسرے کتے کو بھی پائے کہ دونوں نے مل کر شکار کیا ہے، وقد قتل، اور اس کو قتل کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی فلا تأکل، آپ نہ کھائے۔ فإنک لا تدری ایہما قتل، اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کون سے کتے نے شکار کو مارا ہے، آپ کے والے نے یا دوسرے نے، کیونکہ آپ نے تو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھا تھا، لیکن دوسرے کتے کو کسی نے چھوڑا نہیں، اور نہ اس نے بسم اللہ پڑھی اور نہ وہ متعلم ہے کہ اس کا شکار جائز ہو۔ وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَحْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور جب آپ تیر ماریں، یعنی تیر پھینکے شکار کی طرف، تو اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھیں۔ فإن غاب عنك یوما، اگر وہ شکار آپ سے گم ہو جائے، یعنی آپ کا تیر شکار کو لگا لیکن پھر شکار آپ کو نہیں ملا ایک دن تک، فلم تجد فیہ الا اثر سہمک، پھر ایک دن کے بعد آپ کو ملا لیکن اس میں صرف آپ کے تیر کا ہی نشان تھا، اس شکار کو کسی اور چیز نے چیر پھاڑا نہیں تھا یا کوئی اور زخم نہیں تھا، صرف آپ کے تیر کا نشان تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ شکار صرف آپ کی تیر سے مرا ہے، فکل ان شئت، تو پھر اگر آپ چاہے تو آپ کھا سکتے ہیں اس کو۔ وإن وجدته غریقا فی الماء فلا تأکل، لیکن اگر آپ اس کو اس حال میں پائے کہ وہ پانی میں گرا ہو تو پھر آپ نہ کھائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ پھر پانی میں گر کر دم گھٹنے کی وجہ سے مرا ہو، آپ کی تیر لگنے کی وجہ سے نہ مرا ہو۔ اصل میں فقہ کا مسئلہ بھی ہے کہ کتے اور اسی طرح باز کے ذریعے سے آپ شکار کر سکتے ہیں۔ اب کتے کو تعلیم دی جاتی ہے تو جس کی وجہ سے کتے کا شکار جائز ہو جاتا ہے، ہر کتے کا شکار جائز نہیں ہے۔ کتے کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کتے کو چھوڑے شکار پر، اور وہ کتا شکار کو لے آئے آپ کے پاس زندہ یا مردہ، لیکن خود اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ اگر 3 مرتبہ وہ اس طرح کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتے نے تعلیم سیکھ لی ہے، اب آپ اس کے ذریعے سے کسی چیز کو شکار کریں گے تو اس کا کھانا آپ کے لیے حلال اور جائز ہوگا، لیکن کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنی پڑے گی، اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تب بھی شکار جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح باز جو ہے جس کو شاہین کہتے ہیں، اس کے ذریعے بھی شکار کرنا جائز ہے، اور شاہین کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں شکار کی طرف اور بلائے تو واپس آپ کے پاس آ جائے، یعنی آپ کے بلانے پر آئے۔ تو اگر آپ اس کو 3 مرتبہ یوں چھوڑے اور آپ بلائے اور آپ کے پاس واپس آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ متعلم ہے، اس نے تعلیم سیکھ لی ہے، اب اس کا شکار کرنا جائز ہے۔ تو بعض کو بھی چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے گی۔
باقی اس حدیث میں جو باقی مسئلے ہے کہ تیر چھوڑتے وقت بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی. اسی طرح اگر کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا مل گیا تو کیونکہ وہ غیر متعلم ہے اس کا شکار جائز نہیں ہے، اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ شکار کس نے مارا ہے ان دونوں کتوں میں سے، اس وجہ سے پھر وہ شکار بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح باز کے ساتھ اگر کوئی دوسرا باز مل گیا، اسی طرح اور کتے نے کھا لیا شکار میں سے جائز نہیں ہے. اور اسی طرح اگر آپ نے جس چیز کو شکار کیا، تیر لگا یا اس کو گولی لگی، پھر آپ کو جب ملا تو اس میں سے کسی اور چیز کا نشان بھی تھا، یعنی کسی جانور کے پنجے کا نشان بھی اس پر تھا، یا کسی دوسری تیر کا نشان بھی اس کے جسم پر تھا، یعنی جو اس بات کی دلیل تھا کہ جس سے یہ بات میں شک پڑ جاتا ہے کہ یہ آپ کے تیر سے مرا ہے یا کسی دوسری چیز کے چیر پھاڑنے کی وجہ سے یا کسی دوسرے شخص کے تیر سے مرا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس شکار کا کھانا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے کہ اس شخص نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو، تو پھر ایسے شکار کا کھانا جائز نہیں ہے. اسی طرح پانی میں گرا ہو، یعنی ہر وہ چیز جس سے اس بات میں شک اور وہم پیدا ہو جائے کہ آیا یہ آپ کے شکار کرنے سے مرا ہے یا کسی دوسری چیز کی وجہ سے مرا ہے. وعنہ قال، اور عدی بن حاتم ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انا نرسل الکلاب المعلمۃ، ہم تربیت یافتہ کتا شکار پر چھوڑتے ہیں. قال قل ما امسکنا علیک، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کتے تمہارے لیے جو شکار پکڑ کر رکھے، یعنی خود نہ کھائے، تو اس میں سے آپ کھائے. قلت، تو میں نے کہا وَإِن قتلنا، اگرچہ کتا اس کو قتل کر دے، یعنی زندہ ہمارے پاس شکار نہ لائے، خود اس کو قتل کر دے، تو پھر قال وَإِن قتلنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ کتا قتل کر دے تب بھی آپ کھا سکتے ہیں. قلت انا نرمی بالمعراض، تو میں نے عرض کیا کہ ہم شکار پر بغیر پر کا تیر چلاتے ہیں، یعنی وہ تیر اس کو چیرتا نہیں ہے بلکہ اس تیر کے وزن کی وجہ سے وہ شکار جو ہے وہ مر جاتا ہے، خون وغیرہ نہیں نکلتا. قال کل ما خزکا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شکار کو تیر زخمی کر دے اس کو کھاؤ، یعنی جو تیر شکار کے خون کو بہائے تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں، اور جس تیر کی وجہ سے خون نہ بہے یا کسی ایسی چیز سے آپ نے شکار کیا کہ اس سے خون نہ بہے تو شکار کو کھانا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر بڑی اینٹ مار دی سر پر تو اب خون نہیں نکلا لیکن اس کی وجہ سے شکار مر گیا تو وہ پھر ناجائز ہوگا، حلال نہیں ہوگا. لیکن نوکدار چیز سے اگر آپ نے شکار کی جس کی وجہ سے شکار کا خون بہنے لگا اور اس کی وجہ سے وہ مرا تو پھر وہ جائز ہے. وما اصاب بعرضه فقتل فانه وقیز فلا تأکل، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ تیر نوک کی جانب سے نہیں بلکہ عرض یعنی چوڑائی کی جانب سے جا کر شکار کو لگا، یعنی چوڑائی کی طرف سے لگا، نوکدار حصہ اس کا شکار کو نہیں لگا، اور وہ شکار کو زخمی نہ کرے، یعنی اس سے شکار زخمی نہ ہو بلکہ اسی وجہ سے اس کے بوجھ کی وجہ سے وہ مر جائے تو وہ قیز ہے، اس کو نہ کھاؤ، یعنی وہ گندگی ہے، پھر آپ اس کو نہ کھائے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے. قیز اصل میں اس جانور کو کہتے ہیں جس کو لاٹھی وغیرہ مار کر یا ڈنڈے وغیرہ مار دیا ہو، اس کا خون نہ نکلا ہو، تو ایسا جانور کھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ نوکدار چیز سے اس کو ذبح نہ کیا جائے. اسی طرح شکار کو نوکدار چیز مار کر اس کا خون نہ بہایا جائے تب شکار کرنا، وہ شکار جائز نہیں ہوتا. وعن ابی ثعلبۃ الخشنی قال قلت یا نبی اللہ انا بارض قوم اہل الكتاب افنأکل فی آنیتهم وبأرض السید اسید بقوسی وبکلب الذی لیس بمعلم وبکلب المعلم فما يصلح لی. ابو ثعلبہ خشنی
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم ایسی قوم کے درمیان سکونت پذیر ہے جو اہل کتاب ہے، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا پی سکتے ہیں؟ اور ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہے، تو میں اپنی کمان اور تربیت یافتہ کتے کے ذریعے بھی شکار کرتا ہوں اور غیر تربیت یافتہ کتے کے ذریعے بھی شکار کرتا ہوں، تو میرے لیے کون سی چیز درست ہے؟ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا، اما ما ذکرت من آنیت اہل الکتاب فإن وجدتم غیرها فلا تأکلوا فیها۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جو تم نے اہل کتاب کے برتنوں کے بارے میں پوچھی ہے، اگر ان برتنوں کے علاوہ اور برتن مل سکے تو پھر ان کے برتنوں میں مت کھاؤ پیو۔ وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، لیکن اگر آپ کے پاس دوسرے برتن نہ ہو، یعنی دوسرے برتن نہ ملے، تو پھر ان کے برتنوں کو دھو لو اور اس میں کھاؤ۔ وما صدت بقوسك فذكرت اسم اللہ، اور جو تو اپنے تیر و کمان کے ساتھ شکار کرے تو بسم اللہ پڑھ کے شکار کرو، یعنی تیر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو۔ فکل وما صیدت بکلبک، اور اس کو کھاؤ۔ وما صیدت بکلبک المعلم فذكرت اسم اللہ فکل، اور جو اپنے تعلیم یافتہ تربیت یافتہ کتے کے ساتھ آپ شکار کرے تو اس پر بسم اللہ پڑھے چھوڑتے وقت، تو وہ شکار بھی آپ کھائے۔ وما صدت بکلبک غیر معلم، اور جو آپ غیر تعلیم یافتہ کتے کے ذریعے شکار کرے، فادرکت ذکاوتہ فکل، اگر آپ اس کو زندہ پا لے فکل، تو اس کو کھائے، لیکن اگر زندہ نہ پائے تو نہ کھائے۔ یعنی غیر تربیت یافتہ کتا اگر آپ کے پاس کسی جانور کو پکڑ کر لے آئے، اگر وہ جانور زندہ ہے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر لیا تو تب تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اس غیر تربیت یافتہ کتے نے اس کو مار دیا ہے تو پھر آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رمیت بسہمک فغاب عنک، جب آپ اپنی تیر کے ساتھ شکار کرے اور وہ شکار آپ سے غائب ہو جائے، فادرکتہ فکل ما لم ینتن، اور پھر وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے تو تم اس کو کھا سکتے ہو جب تک کہ اس کے بو میں تغیر پیدا نہ ہو جائے، یعنی ایک دن کے بعد آپ کو مل جائے۔ لیکن اس میں وہی ساری باتیں ضروری ہے کہ آپ کے تیر کا نشان ہی دیکھ کر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ آپ کے تیر کے لگنے کی وجہ سے مرا ہے، کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں مارا، آپ کے شکار کرنے کی وجہ سے مرا ہے، تب کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس پر کچھ ایسے آثار موجود ہو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ یا شک پڑتا ہو کہ آپ کی شکار کی وجہ سے نہ مارا ہو، کسی اور وجہ سے مرا ہو شاید، تو تب آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، و نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، فی الذی یدرک صیدہ بعد ثلاث فکل ما لم ینت، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے شکار کو 3 دن کے بعد پا لے تو اس کو کھا لے جب تک کہ اس میں بدبو نہ آئی ہو، یعنی اگر بدبو آ گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو نہ کھائے، لیکن اگر بدبو نہیں آئی، ابھی ٹھیک سلامت ہے، تو تب کھا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں وہی تمام شرائط پائی جائیں گی جو پہلے، کہ آپ کو مکمل یقین ہو کہ آپ کے شکار کرنے کی وجہ سے یہ مرا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں مرا ہے۔